کے ناپختہ ذہنوں میں غیر شعوری طور پر جو افکار اور اقدار راسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کا حاصل ہرگز تعمیر سیرت نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں فکر و عمل کی تخریب کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس نصاب کے ذریعے آپ پڑھ لیجئے گا، پھر آپ میرے خیالات سے اتفاق کریں گے، اسلامی اقدار کو تلپٹ کرنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے علم و ادب کے نام پر بے مقصدیت تجریدیت کو فروغ دیا گیا، جس کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ انتشار فکری ہے اور کچھ نہیں۔ اس نصاب کے ذریعے بازاری اور لچر زبان آزادانہ گالم گلوچ کرنے کو تہذیب و تمدن کا معیار قرار دینے کی سعی کی گئی۔ اس کے ذریعے جنسی بے راہ روی کو روشن خیال کلچر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہ کہ حیا کا پردہ چاک کر کے انسان کو حیوان محض بنانے کی ناکام اور ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ ناکام تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کے اثرات تو ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ روشن خیالی کے عنوان سے ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب انسان پٹڑی سے اترتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، تو شیطان اس کے اعمال کو اور اس کے سارے کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اسے پرفریب بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی واقعتاً صحیح رخ پر جا رہا ہوں اور نوع انسانی کے لیے مشعل راہ میں ہوں۔ وقت کم ہے، قرآن مجید کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس کی روشنی میں جائزہ لیں کہ قرآن کا اصل رخ کس طرف ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی روشن اور تابناک تعلیمات پر ایک نظر ڈالیں جو انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے علم و ایمان کی روشنی میں لے کے آنے والی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا، اور ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوں گے یقیناً، قرآن نے شیطان کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے، اور بار بار یہ بات آئی ہے۔ اور اس شیطان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر کے حیوان محض بنا دینا، تاکہ وہ آخرت کی کامیابی سے محروم ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کے ساتھ ہی جھونک دیے جائیں۔ یہ ایجنڈا ہے اس کا۔ اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو اس کے مؤثر ترین ہتھ کنڈے ہیں وہ کون سے ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، کل کیا کھاؤ گے، اولاد کی پرورش کے لیے بچا کر رکھنا ہے، دیکھو خرچ نہ کرو، اور ایسی جگہوں میں اس کو انویسٹ کرو کہ جہاں پر خسارے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ بینکنگ کا سارا نظام اسی بنیاد پہ وجود میں آیا، جو بدترین استحصالی نظام ہے۔ اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں فحش اور بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے، اس کی طرف تمہیں راغب کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ کی فرامین کا حاصل یہ ہے کہ حیا جو ہے انسان کا ایک نہایت قیمتی زیور ہے۔ انسانیت اسی سے عبارت ہے، انسان اور حیوان کے درمیان جو ڈیمارکیشن ہے اس میں ایک نہایت اہم اور واضح ڈیمارکیشن یہ حیا ہے۔ یہ وصف حیا کا اگر کسی صورت سے زائل ہو جائے تو انسان پورے طور پر شیطان کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ اذا لم تستحیی، جب تم حیا سے عاری ہو جاؤ، بے حیائی پر اتر آؤ، فاصنع ما شئت، اب جو چاہو کرو، اب حیوانیت کی جس پسترین سطح تک چاہو اتر جاؤ۔ اور شیطان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ اپنے اصل ایجنڈے کی تکمیل کر سکے کہ انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر کے حیوان محض بنا دے۔ اسی لیے فحاشی اور بے حیائی کا فروغ اسلامی ریاست میں ناقابل معافی جرم ہے۔ ہمیں تو کوئی سروکاری نہیں ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اور حدیث اور سنت کیا کہتی ہے، ہمیں تو چلنا ہے زمانے کے چلن کے ساتھ۔ پوری دنیا کی تہذیب جس طرف جا رہی ہے وہی روشن خیالی کی دلیل ہے ہمارے نزدیک۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں، دنیا میں اہل ایمان کے اندر فحش باتوں کی اشاعت کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، فحش نگاری، فحش گوئی، فحش کلامی، ان چیزوں کو فروغ دینے والے جو ہیں وہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے مستحق ہیں. ایک ہے فحاشی کا باقاعدہ ارتکاب کرنا، فحش باتوں کو محض فروغ دینا، ان کو شائع کرنا، ان کو پھیلانا، یہ خود اپنی جگہ پورے معاشرے کی اقدار کو، مثبت اقدار کو تلپٹ کرنے والی شے ہے، اور ایسے لوگ جو اس جرم کا ارتکاب کریں ان کے لیے کوئی معافی نہیں. لیکن ہمارے ہاں اس وقت سب سے بڑی روشن خیالی یہی ہے کہ اس قسم کی باتوں کو عام کیا جائے اور فروغ دیا جائے اور اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت مہیا کیا جائے. یہاں یہ واضح رہے کہ علم کے فروغ کو ہمارے دین میں ڈسکریج نہیں کیا گیا، بلکہ میں بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی دین و مذہب میں فروغ علم کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو اسلام میں دی گئی ہے، اور علم کی فضیلت پر احادیث ایک انسان کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں. بات صرف علم کو اس کی مثبت اساسات پر، درست تصورات پر اور قرآن و سنت پر مبنی روشن اقدار پر استوار کرنے کی ہے. اسی حوالے سے غالباً مولانا روم نے فرمایا تھا کہ علم را بر تن زنی مارے بود اور علم را بر دل زنی یارے بود. ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ ہم بے مقصدیت کا شکار ہیں. بحیثیت قوم ہماری کوئی منزل نہیں، کوئی ہدف نہیں. حالانکہ 1949 میں قرارداد مقاصد جب پاس ہوئی ہے اس کی شکل میں ہم نے ایک مقصد کا تعین کیا تھا، لیکن پھر اس کو بھلا دیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے تعلیم کا ایک ہی مقصد رہ گیا، الا ماشاءاللہ. ہوں گے سعید روحیں اب بھی موجود ہیں، لیکن ایک خواب کیا ہوتا ہے ایک نوجوان کا جو پڑھنے والا ہے؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے یہاں پر اور پھر جائے امریکہ جائے یا یورپ جائے، آسٹریلیا جائے، وہاں پر مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہیں بس جائے. پاکستان میں جو نوجوان ہیں ان کا مقصد زندگی یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم علم حاصل بھی کرنا ہے تو اس لیے کہ کہیں اور جا کر بسنا ہے، پاکستان میں آباد نہیں ہونا. لاکھوں میں ایک آدھ ہوگا جو اس سے برعکس سوچ رکھتا ہو. یہ صورتحال آج ہمارے ہاں پیدا ہو چکی ہے. اس کا اصل سبب بے مقصدیت. بارکیف آج ہماری تعلیم جس رخ پر جا رہی ہے اور نصاب تعلیم میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور جس رخ پر کی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے دو اشعار ذہن میں آتے ہیں کہ جو اب حقیقت مجسم بن کر ظاہر ہو چکے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور اکبر الآبادی نے اپنے خاص انداز میں یہ کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. نئی نسل کو قتل کرنے کے لیے اس قسم کا نصاب تعلیم ہی کافی تھا. فرعون نے ناحق اپنے اوپر یہ تہمت لی کہ باقاعدہ بچوں کو قتل کیا. یہی انداز تعلیم، یہی نصاب تعلیم رائج کر دیتا، مقصد حاصل ہو جاتا. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اللہ تعالی ہمیں اس طرز کی سوچ سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اصل منزل کو پہچان کر نظام تعلیم کو بھی اور نصاب تعلیم کو بھی اس رخ پر، اس سمت میں استوار کریں اور پھر منزل کی طرف مل کر پیش قدمی کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.